رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. محترم حضرات سامعین کرام، قرآن پاک کی یہ سورۃ الجمعہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جس میں رب ذوالجلال مومنوں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان کے لیے جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو، جلدی بڑھو آگے، اور اپنے کاروبار کو، خرید و فروخت کو، مشغلوں کو، ذمہ داری جو دوسری ہے اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، ذریعہ معاش تلاش کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیابی کو پہنچ جاؤ۔ جب ان لوگوں نے تجارتی قافلے کو دیکھا یا لہو و لعب کو دیکھا تو انہوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے۔ آپ ان سے کہیے کہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ تجارت سے، بزنس سے، خرید و فروخت سے اور ڈھول دھمال سے، ناچ گانوں سے بہتر ہے، اور خدا بہترین روزی دینے والا ہے۔ جمعہ کے تعلق سے فضیلتیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رات کو سفید رات، اس کے دن کو روشن دن قرار دیا اور دنوں کا سردار فرمایا۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل دن جمعے کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہو تو نہاؤ دھلو، پاک صاف ہو جاؤ، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو کا استعمال کرو اور مسواک کو لازم پکڑ لو۔ کتنی اہمیت بتائی مسواک کے تعلق سے۔ ہم اور آپ برش تو کرتے ہیں، یقیناً برش سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آلودگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مسواک کی فضیلت برش کے اندر نہیں آتی، لہذا ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ برش بھی کرتے رہیں، اس سے بھی صفائی ستھرائی ہوتی رہے گی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو مسواک کی ہے، اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور اپنا مبارک سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ڈال دیا، جب آنکھیں کھولی تو آپ نے مسواک کا اشارہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی سے مسواک منگایا اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیا۔ آپ نے اہتمام کے ساتھ مسواک فرمایا اور آپ مرض الموت میں تھے اس وقت۔ اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسواک کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لہذا ہم جہاں ایک طرف برش رکھتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف مسواک کی سنت ہماری زندگی سے نہ چھٹنے پائے، یہ غائب نہ ہو، اس کا اہتمام ہم کریں۔
جمعے کے تعلق سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا، جنت میں داخل فرمایا، زمین پہ اتارا۔ قیامت جمعے کے دن آئے گی، سور جمعے کے دن پھونکا جائے گا۔ اس سے بڑی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال جمعے کے دن میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن کیسے باقی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے تمام نبیوں کے جسموں کو مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کے جسموں کو کھا سکیں۔ یہودیوں نے سنیچر کو اپنا جمعہ بنایا تھا، یعنی اجتماع کا دن، جمعہ کہتے ہیں اکٹھے ہونے کو، یوم الجمعہ اکٹھے ہونے کا دن۔ کرسچنوں نے سنڈے کو، اتوار کو اپنا جمعہ بنایا، اس دن وہ چرچ میں اکٹھے ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ جمعہ عطا فرمایا، اور سید الایام آقا نے فرمایا کہ یہ دنوں کا سردار ہے، عید اور بقر عید، عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بھی زیادہ افضل ہے یہ دن۔ عرب میں سب سے پہلے اس اکٹھے ہونے کا رواج جنہوں نے زندہ کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، کعب بن لؤی۔ یہ قریش کو اکٹھا کرتے اور ان کے سامنے خطبے دیا کرتے تھے، اسی لیے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 560 سال پہلے تھے، اور وہ موحد تھے، حنیف تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، دین ابراہیمی پہ قائم تھے۔ دنیا میں تاریخ جو عربوں کی ہے وہ تاریخ کعبے کی